بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا آخری اور پانچواں وی لاگ، صفحہ نمبر 125 125 پیج، اور وی لاگ نمبر 5، اور کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ معارف القرآن تفسیر ہے، بڑی محنت سے لکھی گئی ہے، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور 5واں پارہ ہے، پارہ یعنی اول سے لے کر پارہ نمبر 3 تک ہے، اور رکوع اس کے 8 ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ ذوق سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ 7ویں آیت میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض تمسخر اور استہزاء کے لیے، یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں۔ 8ویں آیت میں ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بیوقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے استہزاء کا سامان کر دیا ہے کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا، پھر دفعتاً پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اس عمل کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ 9ویں آیت میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے سے مبتلا ہی تھے، پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی، اور اس کے عمل کو قرآن کریم سے تجارت بیوپار کا نام دے کر یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو بے پار کا بھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف دے چیزیں یعنی کفر خرید لیا۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دے کر اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئی ہیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے، ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیوی مسلط کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان و اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی بچے اور سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر دنیوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس ارادہ سے روک دیتی تھی۔ اسی طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے تھے۔ اس مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطۂ قدرت سے باہر نہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں، اور بینائیو شنوائی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتے ہیں۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے حال و مثال پر مشتمل ہیں، ان میں بہت سے احکام و مسائل اور اہم ہدایات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں ہمارا جو ہیڈنگ ہوگا، جو کہ آج کے 5 وی لاگ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، نیکسٹ وی لاگ جو ہوگا اس میں اس کا ہیڈنگ ہوگا کیا کفر نفاق عہد نبوی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ کیا کفر و نفاق عہد نبوی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ یہ ہمارا ہیڈنگ ہوگا نیکسٹ وی لاگ کا، جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے حضرت مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہیں ان کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ جو کچھ لکھا ہے ہؤ بہو، اس میں کوئی ایڈ نہیں کرتے ہیں، جو کچھ لکھا ہے وہ ہؤ بہو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر ہمارا وی لاگ پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا، تاکہ ہم اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے نیکسٹ وی لاگ اس سے اچھی طریقے سے بنائیں، ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ کی اور اس کو سننے کی
اور ہمیں سچ بولنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔